علم نہ صرف بلند کیا اور دنیا کو متعین کرا ہے حقوق. یہی دراصل حقیقت ہے، ضابطہ حیات ہے. اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، اس کے بغیر تباہی ہے. اللہ اکبر. حضور، یہ حقوق العباد کی تاکید اور اس کی فضیلت، اس کی روشنی میں کچھ آپ ارشاد فرمائیں. آغاز اگر یہیں سے ہو، میثاق کو آگے بڑھائیں. جی بہت شکریہ. کیا اچھا موضوع آپ نے دیا، ماشاءاللہ. بہت شکریہ. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت حسین انداز میں اس کو ایک بنیاد فراہم کی ہے، ماشاءاللہ، اور آپ کا انٹرو بھی جاندار تھا. جزاک اللہ. تو ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع کے جو خد و خال ہیں وہ سامعین کے سامنے آ سکیں، اور یہی ہمارا آج کی ڈسکشن کا مقصود ہے. صحیح. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو ایک طرز زندگی عطا فرمایا. صحیح. اس طرز زندگی میں کوئی ایک گوشہ نہیں ہے انسانی زندگی کا جو خالی رہ گیا. صحیح. لہٰذا حقوق اور حقوق العباد جس کا معاشرتی زندگی کے اندر ایک بنیادی کردار ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ ان سیٹلڈ رہے آقا علیہ السلام کی سیرت میں. لہٰذا میثاق مدینہ کے اندر آقا علیہ السلام نے جو میثاق فرمایا وہ ایمان اور دین کی بنیادوں پر نہیں تھا بلکہ انسانی بنیادوں پر تھا. بالکل. کیونکہ وہ اہل کتاب کے ساتھ ہو رہا تھا. ایک تو ہے کہ آپ ود ان دی باؤنڈری آف ریلیجن آپ کسی کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ایک ہے کہ آپ انٹر ریلیجن کسی کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. صحیح بات. وہاں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیومن بینگز کے لیول پہ، انسانیت کے درجے پہ جا کے تو بین المذاہب اور بین المسالک اور بین الاقوام اس حقوق کا چارٹر عطا فرمایا سب سے پہلے. اور پھر آپ کی پوری حیات مبارکہ میں ہمیں انسانی حقوق کے اندر ایک ربط، ایک توازن، اس کی تعلیم اور لاجک کے ساتھ سائنٹیفکلی ہر شے کی پریزنٹیشن ہمیں نظر آتی ہے. اگر ہم اسلام کے تصور حقوق اور عالم مغرب کے تصور حقوق، جس کا آپ نے ذکر کیا اور مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا اور میں اس سے ایگری کرتا ہوں، ایسا ہی ہے. دیکھیے عالم مغرب اس وقت ان کی ساری جد و جہد، چلو جتنے چند سالوں پر مشتمل ہے، یا 1 سینچری یا 1.5 سینچری یا 2 سینچریز پر محیط ہے، یہ ساری سٹرگل ان کی ہے حقوق کو حاصل کرنے پر. لیکن اسلام یہ بات نہیں کرتا. ڈیمانڈ آف رائٹس یہ نہیں ہے مسئلے کا جناب. مسئلے کا حل ہے ادائیگی فرض. اس لیے اسلام مطالبہ حقوق کی بجائے ادائیگی فرض کے اوپر ہمیں فوکس کرواتا ہے کہ آپ فرض ادا کریں تاکہ وہ جس کا حق ہے اس تک پہنچے، اس کو مانگنا نہ پڑے، اسے گھر بیٹھے ملے، اس کو وہیں عزت نفس کے ساتھ اس کا وہ حق مل جائے. اب اپنا فرض ادا کریں. اور جب سارا فوکس فرض کی ادائیگی پر ہوگا تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے انسان پیدا ہوں گے معاشرے کے اندر جن میں فرض کی ادائیگی کا احساس ہوگا، سینس آف ریسپانسبلٹی ہوگی. اگر احساس ذمہ داری کو پیدا کرنا ہے تو ہمیں مطالبہ حقوق کی طرف نہیں جانا. صحیح بات. وہ تو گویا کہ آپ کو نہیں مل رہے اور آپ لڑ کے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں احساس ذمہ داری تو ختم ہو گیا. لہٰذا سائیکولوجیکلی اگر آپ معاشرے کو ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں کہ احساس ذمہ داری کی طرف آگے بڑھے تو آپ کو فوکس کرنا ہوگا فرض کی ادائیگی پر. اور یہی اسلام نے کیا. اور اسلام نے، جہاں تک آپ نے فضیلت کی بات کی، تو ایک تو مطالبہ حقوق کی بجائے ادائیگی فرض کو فوکس کیا. دوسرا یہ جو حقوق میں سے حقوق اللہ ہیں ان کو اور حقوق العباد کو اگر کمپیئر کیا جائے دین کے اعتبار سے، اگر کل دین کے 10 حصے ہیں تو ایک حصہ ہے حقوق اللہ اور 9 حصوں کا تعلق ہے حقوق العباد کے ساتھ. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول فرما دیا کہ حقوق اللہ میں جس کے لیے چاہوں گا معاف فرما دوں گا، سوائے اس کے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو میری ذات کے ساتھ. لہٰذا میرا کسی نے حق مارا ہے، سجدہ نہیں کیا، عبادت نہیں کی، اللہ کی نافرمانی کی، میں اسے معاف کر دوں گا. لیکن اگر کسی نے حقوق العباد کو غصب کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے. حتیٰ کہ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے میدان حشر میں ترازو پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا جس کی حق تلفی ہوئی تھی، اور جس نے حق تلفی کی تھی سب سے پہلے تو اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں نہ ہوئیں یا کم پڑ گئیں تو اس محروم کے گناہوں کو اٹھا کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے گا اور اسے سزا دی جائے گی. یا پھر اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ اب تو اسے معاف کر، پھر میں اسے معاف کرتا ہوں. تو گویا کہ حقوق العباد کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے
پرائرٹی کے اعتبار سے فضیلت میں تو حقوق اللہ اوپر ہیں صحیح، کیونکہ وہ اللہ کے حقوق ظاہر ہے بندے کا، لیکن ادائیگی کے اعتبار سے جس کی اہمیت کو فوکس کروایا ہے تو یہ حقوق العباد ہیں. زبردست. پھر یہ جو حقوق العباد ہیں اس کی ہم دو قسمیں کر سکتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو لیگل رائٹس ہیں، صحیح کچھ وہ ہیں جو مارل رائٹس ہیں. صحیح، لیگل رائٹس جو ہیں اسلام کے اندر ان کو لیگل پروٹیکشن ہے. اگر کہیں پر ادائیگی نہیں ہو رہی اس پر پنشمنٹ ہوگی، لا ہے، بالکل لا ایکٹیو ہوگا اور پنشمنٹ ہوگی. اور کچھ ہیں پھر جو کہ مورل سٹیٹس رکھتے ہیں. اور اسلام صرف لیگل تک نہیں رہا، موریلٹی تک آیا ہے، تاکہ موریلٹی کو جب آپ مینٹین کریں گے تو لیگل رائٹس خود بخود ادا ہوتے رہیں گے، آٹومیٹکلی ادا ہوں گے. کیا بات ہے سر، بہت خوبصورت. اور میں مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا بھی اسپیشل